حسین کی جو زوجہ تھیں ان کا جو پوچھ رہے ہیں کہ نسب، ان کا تعلق، اور وہ کیوں نہیں، مطلب ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اتنا کیوں نہیں ہے اس واقعے میں، جو میں سمجھ سکا ہوں ابھی ان کی بات سے. دیکھیے، ہمیشہ واقعات میں نمونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور واقعات جتنے ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں مثلا ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ حضرت ام رباب کا بہت زیادہ ان کے مصائب پڑ جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا ہے. یعنی فضائل کی جہاں تک تعلق ہے، مصائب کا جہاں تک تعلق ہے، بتایا جاتا ہے. اور ان کے بلکہ آج ہم دیکھیں اس واقعات تک پہنچیں گے تو ان کا آج بھی ان کی ایک زوجہ محترمہ کا کہ جن کا بیٹا محسن شہید ہوا حلب کے مقام پہ، تو وہ بھی ہم آ رہے ہیں، ایسا نہیں. لیکن ہمیشہ جب واقعات کا تعلق ہوتا ہے تو اعلیٰ نمونے جو ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ مثلا اگر اسی سلسلے میں چلا جائے تو دیکھیے زوجہ تو موجود ہیں لیکن لباس اپنا وہ بیوی سے جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اختی زینب ایتنی بثوب عتیق، مجھے جو ہے نا وہ ایک پھٹا پرانا لباس لا کے دیجیے. یعنی کیا ہے کہ یہاں سے ایک مسئولیت، ایک اسی وجہ سے مرحوم فاضل درمندی کہتے ہیں کہ بیوی کی جو یہ عظمت اور جلالت ہے، اور علم ماکان اور علم میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چہاردہ معصومین میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے، لیکن میں اسے اس تعلق کو جو ہے نا وہ کٹا ہوا بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ بیوی کی وہ عظمت، بیوی کی وہ جلالت منزلہ عصمت ہے، منزلہ عصمت ہیں. اس وجہ سے جس طرح روایات باقی دیکھیں کہ جب تک امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام جب تک مریض رہے، وہ تمام جتنا عہدہ ولایت ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عہدے کے اوپر تھا، ان کی دوش اقدس کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل وہ چل رہے تھے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بات ہمیشہ ذمہ داری کی ہوتی ہے. وہ ذمہ داری کا تعلق کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تھا وہ ان کی زوجہ محترمہ کا نہیں تھا، اور اس میں کوئی تقابل کرنے کی بھی ضرورت ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں کئی ہے. مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ایک جو ہمارے بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں ان کے بہت سارے اولادیں ہیں، ایک کا نام صرف آگے آیا ہے، باقی اس منزل کو نہیں پا سکے. یہ بھی تو ایک مثال موجود ہے دنیا میں. مسئولیت کی بات ہوتی ہے، جی. ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ وہ کس اوج معرفت کے اوپر ہے. مثلا ویسے تو بہت سارے شہداء ہیں کربلا کے، لیکن جو سید الشہداء کے بعد اگر اعلیٰ ترین کو منزل ہے شہادت کی تو وہ حضرت عباس کی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تالی تلو معصوم، یعنی معصوم کے بعد اگر کسی کی منزل ہے کربلا کی شہداء کی تو وہ حضرت عباس کی ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ باقی اور شہداء بھی ہیں، جی بڑے بڑے قاری موجود ہیں، بڑے بڑے مجتہد اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے فقیہ اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے حافظ قرآن موجود ہیں. لیکن جب بات آتی ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اوج معرفت کس پر ہے. اگر سید الشہداء کے بعد کسی کی کربلا کی تاریخ میں اگر ان مردوں میں اوج معرفت ہے تو حضرت عباس سے بڑھ کر نہیں ہے. اسی طرح ہے خواتین میں بھی اوج معرفت کے حساب سے، اگر وہ 20 خواتین ہیں، سب سے زیادہ اگر اوج معرفت ہے تو حضرت زینب عالیہ سے بڑھ کر نہیں ہے. لہٰذا وہ ایک کردار، ایک نمونہ ہے، نمائندہ فرد ہیں، اس وجہ سے ان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ جتنے مراتب طے ہوتے ہیں ان کی ذات سے پھر چلتے آتے ہیں. وہ فقط ایک کردار نہیں ہے، وہ ایک کمپرہنسو، ایک جامع کردار کی ہستی ہیں کہ جن کی ذات میں کبھی تو علوی جو ہیں شخصیات نمودار ہوتی ہیں، کبھی فاطمی نمودار ہوتی ہیں، کبھی حسینی نمودار ہوتی ہیں، اور کبھی حسنی نمودار ہوتی ہیں. صبر دیکھیں، شجاعت دیکھیں، شہامت دیکھیں، کرامت دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خون علی بھی ہے، اس میں شیر فاطمہ بھی ہے، تو وہ رسالت کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے. تو بہرحال ان کا اپنا کردار. ملک علیہ صاحب، آپ کا جو سوال تھا یقیناً کوشش ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مرتبہ
کیوں بڑھ کر ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات ہم ان منزلوں کی طرف آئیں گے کیونکہ سوالات کچھ اس طرح کے نکل آئے تھے، اور بات صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں شہادتوں کی بات آتی ہے، ہر بیوی نے اپنی ایک شہادت پیش کی ہے، وہ حضرت علی اصغر کی شکل میں ہے، حضرت قاسم کی شکل میں ہے، حضرت علی اکبر کی شکل میں ہے، یا اون محمد کی شکل میں ہے۔ بہت ساری آپ کو جو ہے وہ مثالیں ملیں گی کربلا کے اس پورے سلسلے میں، کہ ہر ایک نے اپنے سے ایک جو حیثیت ہے اس سے بڑھ کے انہوں نے قربانی دی ہے۔ تو اس طرح ایک حضرت عباس کی بھی جیسے آپ نے بات کی کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پانی چلو میں لے کے پھینک دیا، دیکھیے عباس کی وفا یہ ہے کہ وہ دریا کی ترائی میں دریا فرات پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پانی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ رسائی ہے ان کی پانی پہ کہ وہ چاہتے تو پی لیتے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک وفا کی بات ہے۔ تو بات شہادتوں کی، وفا کی، توحید کی اور حق اور باطل کی سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ قافلہ شط فرات جو آخر ہم نے گزشتہ پروگرام جو آپ کا تھا اس میں ذکر کیا تھا، شط فرات کے اپنے واقعات ہیں، ہر منزل پہ کچھ نہ کچھ واقعات، کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شط فرات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد ہم اگلی منزل پہ چلے جائیں۔ شط فرات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ یہ جو قوم اشکیہ ہے، جب یہ جاتے تھے اور جہاں جہاں پہ ان کا مقام ہوتا تھا، ٹھہراؤ ہوتا تھا، پڑاؤ ہوتا تھا، وہاں شب میں پہ یہ اپنا جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اور اسی طرح شط فرات یہ کتب فریقین میں یہ واقعہ موجود ہے، اہل سنت اہل شیعہ دونوں نے اس واقعے کو بالاتفاق نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ مسرت اور شادمانی میں مصروف ہو گئے ایک دفعہ شط فرات، اور سید الشہداء کے سر کو ایک پرانی دیوار کے ساتھ لگا دیا، تو اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے جس میں کیا ہے، لوہے کا قلم ہے، اور وہ خون سے جہاں وہ لکھ رہا ہے، اور ایک شعر لکھا ہے، ترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ بھلا وہ امت جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے جد نامدار سے شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس ہاتھ کو پکڑیں، لیکن جو غیب کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے نا کہ ان کی رسائی وہاں پہ پھر یہ جوئے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہی ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور جواب آتا ہے، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ نہیں، خدا کی قسم کبھی انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور قیامت کے دن وہ عذاب علیم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ ہولناک جو واقعہ ہے، یہ منظر ہے، دیکھ کر انہوں نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ قافلے کو اس واقعے کو خصائص کبریٰ نے، خصائص کبریٰ یعنی علامہ سیوطی نے، اور جلد نمبر 2 اور صفحہ 127 پر، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ 342 پر، اور سوائق مورکہ کے صفحہ نمبر 116 اور نفس المحموم کے صفحہ نمبر 225 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بعض جو کتب تاریخ ہیں انہوں نے مزید تھوڑے سی جیس کی ایڈیشن کیا ہے، ایڈ کیا اس واقعے کو، کہ جب یہ سفر کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ جو راہب کے دیر کے یعنی دیر راہب کے قریب پہنچتے ہیں، تو دیواروں پہ یہی پہلا شعر لکھا ہے، جہاں سے جو یہ وہ شعر تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ یہ شعر انہوں نے وہ دیوار پہ دیکھا، انہوں نے کہا عجب ہو گیا، وہاں پر بھی یہی شعر نظر آیا، وہاں پہ یہاں وہی شعر تھا، یہ دیواروں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کیا ہے، کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شعر آپ کے نبی کے مبعوث ہونے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، آپ کے نبی کی بعثت سے 500 سال پہلے کا ہے، جس طرح جو ہے نا۔ اور پھر سبت ابن جوزی انہوں نے لکھا کہ آخری نبی جب آتے ہیں مبعوث ہونے سے 500 سال پہلے، یہی جو ہے ایک پتھر کے اوپر ایک سریانی زبان۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ایک ہمارے مہمان ہیں، ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کربلا کے بعد میں جی۔
جی بہت شکریہ. جی دیکھیے، محترم میں نے اس کے میں آپ کا ساتھ نام یہ پوچھ سکتا ہوں پہلے؟ جی میں توقیر بات کر رہا ہوں لندن سے. توقیر صاحب خوش آمدید آپ کو. جی سر. جی آپ کا سوال. اچھا، میں نے یہ کہنا ہے کہ از اٹ پاسبل کہ کوئی آپ ایسا پروگرام کریں جس میں آپ ہم کو یہ بتائیں کہ جب امام شہید ہو گئے کربلا میں اور واقعہ کربلا جب گزر گیا تو جن لوگوں نے امام کو شہید کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، مطلب ان کے جی آپ میری بات سمجھتے جی ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل. جو تو جو یہ اس میں پلیز آپ کسی دن ایسا کوئی پروگرام کریں کہ آپ تاکہ یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا. یقیناً ہم اس اسٹیج پہ آئیں گے کیونکہ کربلا کے بعد کے جتنے بھی واقعات ہیں جی اسٹیج بائی اسٹیج، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر منزل، ہر لمحہ، ہر جگہ پہ جو جس طرح سے بہت واقعات پیش شکریہ آئیں سر، بہت شکریہ. اسی ترتیب سے ہم آگے بڑھیں گے. اور یقیناً اس اسٹیج پہ بھی آئیں گے کہ جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا کربلا میں، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، ان کے ساتھ ان کے حالات آگے کیا رہے. یقیناً ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سوال بہرحال ان کا اپنی جگہ ایک ویلڈ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی اس جی چیز تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر وہ واقعات، یقیناً ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے. اس اور کو جو ہمارے گفتگو ہوگی. جی بالکل بالکل. بہت اچھا کوشچن جی ہے جی ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات آپ تو کر رہے تھے. سبت ابن جوزی نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو. انہوں نے کہا کہ آخری نبی کے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم. جی بعثت سے 500 سال پہلے ایک پتھر پر سریانی زبان میں یہ شعر کندہ تھا وہاں پہ، جس کا جب ترجمہ کرایا گیا تو یوں ہوا کہ ترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. تو یہ کتاب جو تذکرہ ہے اس کے صفحہ نمبر 274 کے اوپر یہ واقعات ہیں. یعنی کیا ہے کہ سید الشہداء کی جو مظلومیت ہے نا وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایک دن کا واقعہ تھا بس ہو گیا. وہی واقعہ ہے کہ جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو پیغمبر اسلام روتے ہیں. وہی واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب متعدد روایات میں سیاح کے اندر، سیاستہ کے اندر وہ روایات مثلا جو ہیں وہ ابن ماجہ کی مثلا روایات ہیں کہ جس میں اگر ایک زانو پہ ایک بیٹے کو بٹھاتے ہیں، دوسرے زانو پہ دوسرے کو بٹھاتے ہیں، ایسے میں جبریل آتے ہیں. وہی ابھی تک کتنا ہے، ابھی تو وہ واقعات ہونے کو کب ہونا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اس بات کو بتانے کے لیے ہیں کہ یہ کربلا کا واقعہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ کے اوپر محیط ہے اور اس کی ایک بنیاد ہے کہ جس کی طرف ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہونے دیکھیں نا بڑا مشہور واقعہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں جی تو امام حسن امام حسین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں اور سجدے کو طول دیا جاتا ہے. تو ابھی یہ بچپن کا دور ہے ان کا. تو ہمارے پیارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسیج دینا چاہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میسیج دلوانا چاہتا تھا ان سے کہ اپنی ان انسانوں کو بتا دو، مسلمانوں کو بتا دو اور دنیا کو بتا دو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس وقت تک سجدے کو طول دیا جائے جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتریں. اب کیا یہ واقعات، یہ حالات اور اس طرح کی جو نشانیاں ہیں یہ کافی نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ حسین علیہ السلام کا جو رتبہ اور جو انہوں نے شہادت اور جس مقصد کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اصل تو فلسفہ شہادت کہ حسین کا مقصد اگر صرف جان ہی دینی تھی تو وہ تو کہیں بھی معرکے میں جان دی جا سکتی تھی، لیکن ایک مقصد تھا اس کا. جی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول ہر فعل حجت ہے. پہلی تو یہ چیز ہے کہ سینگ آف پرافٹ اور ڈیڈز آف پرافٹس دونوں جو ہے نا وہ حجت ہیں، یعنی دلیل ہیں اور مستند ہیں. وہ ہمارے لیے قابل پیروی ہیں. ہیں. جی اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب وہی کہتا ہے جو وحی خدا کہتی ہے. تو جب پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجت ہے تو پیغمبر جو کچھ بھی کریں گے، اب وہاں پہ سجدے کو طول دینا یا سید و شہداء کا گرنا اور ممبر سے خطبہ چھوڑ کر آ کر اٹھانا،
یا ان پیغمبر اسلام اپنے نوازوں کے لیے دوش اقدس پہ سوار کر کے اور اصحاب نے کہنا کہ کتنی اچھی سواری ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، سوار کتنے اچھے ہیں، مہر نبوت کے شاہ سوار کو دیکھو کہ ایک سوار. یہ ایک چیز کی طرف متوجہ کیا حضور سرور دو عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ یعنی کیا ہے، فقط دوش اقدس پہ سوار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ میرے بعد کل آنے والے نمونے ہیں نظام ہستی کو، یہ کل آنے والے اسلام کے نظام کے بارے سے اس نظام کو انٹروڈیوس کیا ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی پیغمبر نے کیا کیا، ایک نظام کو بتایا. میرے بعد اگر تم نے نظام لینا ہے اور میرے بعد اگر تم کسی سسٹم کو فالو کر سکتے ہو تو وہ سسٹم یہ ہے. اس سسٹم کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے، سسٹم وہ نظام اہل بیت ہے. پھر بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے پیارے پیغمبر کی کہ حسین منی وانا من حسین، تو امام حسین کے لیے ہی کہا گیا اور کسی کے لیے نہیں کہا گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ وہ میسیجز ہیں جو قوم کو، پوری دنیا کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس نے آگے اسلام کے پرچم کو لے کے آگے چلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات بڑی خوبصورت تھی، شت فرات، اور یہ واقعہ جب وہاں ہوتا ہے وہی چیز جب آگے جاتے ہیں تو وہ پتھر پہ اور دیوار پہ وہی شعر. کیا مقصد ہے اس سے کہ دنیا کے لیے کافی نہیں ہے یہ وہ مثالیں؟ جی، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نام کے اوپر جو قربانیاں دینے والے ہیں ہوتے ہیں ان کے نام اول بھی زندہ ہوتے ہیں، آخر بھی زندہ ہوتے ہیں. ان کے نام مٹا نہیں کرتے ہیں. فنا فی اللہ بقا باللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دیا کرتے ہیں اللہ ان کے نام مقدس کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھا کرتا ہے. تو یہ پہلی منزل تھی جس پہ ہم نے گفتگو کی. اس کے علاوہ جو دوسری ہے منزل، وہ منزل ہے منزل موصل. موصل جو ہے نا ایک شہر ہے کہ جو جزائر اور عراق کے درمیان واقع ہے. جی، اس میں کئی جو ہیں وہ انبیاء کی خبریں بھی جو ہیں موجود ہیں موصل میں. جی، حافظ جمال الدین محدث اہل سنت کے بہت بڑے محدثین اور مستند مورخین میں سے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ جب شہر موصل کے قریب شمر کا وہ قافلہ پہنچا، اس نے اپنی فتح اور نصرت اور سربلندی کے لیے، اس قافلے کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ شمر کر رہا تھا. شمر اس کے ساتھ کچھ افراد تھے. تو سرحائے اقدس کو لے جانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ پہلے خط لکھا تاکہ اس کو گورنر کو، شہر موصل کے گورنر کو خط لکھا کہ شہر کو آراستہ کیا جائے، ہم بڑی فتح لے کے آ رہے ہیں، بڑی ہماری کامیابی ہوئی ہے. یہ ہدایت نامہ لے کر جب چلے، اس کے بعد انہوں نے امیر موصل نے، جو گورنر تھا، اس نے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ اس طرح مسئلہ بنا. سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس شہر میں اس قافلے کو وارد نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری اہانت ہے، توہین رسالت ہے. یعنی بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس شہر موصل میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہاں، وہ خرچہ اخراجات چاہیے، کچھ لوازمات چاہیے، سہولیات چاہیے تو شہر کے باہر فراہم کی جا سکتے ہیں، لیکن ہم شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں. انہوں نے جواب میں بالکل صاف طور پہ لکھ دیا کہ ہمارا یہ بہت جو ہیں اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، یہاں پہ بغاوت کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیں. تو شہر کے باہر ایک جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور یہ تمام جتنا رسد تھی، جتنے لوازمات سفر تھے، انہوں نے وہیں پہنچائے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ شمر نے جب امام علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے سے جدا کیا اس سے، تو ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور ایک پتھر پہ گرا. کہتے ہیں کہ جب بھی عاشورہ ہوتی تھی، جب بھی کئی سالوں تک جب بھی عاشورہ ہوتی تھی، اس پتھر سے خون نہ ایک دفعہ جو ہے وہ ٹپک آتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ آج روز عاشورہ ہے. اور یہ واقعہ ہر سال روز عاشورہ کو ریپیٹ ہوتا گیا، جہاں تک بڑے بڑے لوگ آ کر اس پتھر کی زیارت کیا کرتے تھے، اور اس پتھر کو شہید نقطہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یعنی موصل کے قریب جو جگہ ہے جہاں پہ یہ قافلہ رکا اور جہاں پہ شمر نے
سر امام کو نیزے سے جدا کیا، اس سے خون نکلا، اس جگہ پتھر پہ جو پڑا اس پتھر پہ شہید نقطہ کے نام سے مشہور ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کی چیزیں جس طرح آپ نے ابھی یہ واقعہ بیان کیا، کیونکہ میں اکثر جو مجلسوں کی ہم بات کرتے ہیں ہم ان تمام واقعات سے دور ہیں، ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، اور جو مطلب بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں، کہ یہ تمام واقعات جو اس سفر کے دوران جی جی اس پورا جو جسے آپ کہتے ہیں کہ کاروان حریت جو ہے، اس کے جتنے بھی ان کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، ہمیں یہ ضرورت ہے آج کے اس وقت کی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آل رسول نے یہ سفر طے کیا ہے اور کس طرح کے معجزات رونما ہوئے ہیں اس پورے سفر کے دوران۔ تو یہ کتنے عرصے تک کے جو ہے یہ پتھر جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس پہ خون وہ یہ ٹپکتا پتھر تھا، رہا، یہ سلسلہ جو نا عبد الملک ابن مروان کے زمانے تک رہا ہے۔ یہ کتنا عرصہ ہوگا؟ کوئی پیریڈ اس میں کوئی تعین کیا گیا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے؟ اس میں تو کئی سالوں تک رہا نا یہ سلسلہ، یہ تو کئی سال تک، ایک سال نہیں رہے، یعنی درجنوں سال تک۔ جس طرح آپ نے کہا کہ عاشور کا جو ہے وہ اندازہ اس سے لگایا جاتا تھا جب وہ خون ٹپکتا تھا، وہ تو لوگ کہتے تھے کہ عاشور کا دن آ آتا گیا تھا، یہ خون جو ہے نا وہ ایک دفعہ جو ہے جوش مارتا تھا، شہید نقطہ کے نام سے جو ہے مشہور رہا۔ پھر اس نے کس نے؟ عبد الملک ابن مروان نے اس پتھر کو ضائع کرا دیا، جس کے بعد اس نے غائب کرایا، ضائع کرا، جس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ پتھر کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ناسخ التواریخ والے نے صفحہ نمبر 244 پر اور معجم البلدان جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 173 میں اس واقعے کو نقل کیا، اور نفذ المحموم نے بھی 229 صفحہ پہ اس کا نقل کیا کہ یعنی اس قسم کے کرامات بھی رستے میں وارد ہوئے کہ لوگ، حالانکہ خون سید الشہداء سے کیا تڑپ اور کیا تحریک پیدا ہو گئی کہ لوگ، وہ ظاہر ہے کہ شہید نقطہ پہ آتے تھے اپنی مناجات لے کر، اپنی حاجات لے کر، اپنی آرزویں لے کر۔ کئی تھے کہ جن کے دل وہاں پہ محبت اہل بیت سے سرشار ہو کر اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کو نچھاور کر کے در اہل بیت پہ جھک جاتے، تو اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا۔ یہ ہیں وہ کہ شہداء کا خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے، شہداء کا خون اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، کبھی چھپایا نہیں جاتا، اس کی خوشبو ہمیشہ رہتی ہے، آسمان پہ ہو تو خوشبو برستی ہے، اور زمین پہ ہو تو اپنی ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ انسان کہ ایک مظلوم کے خون کے قطروں نے کیا کیا ہدایت کے سامان فراہم کیے ہیں۔ آج عقائد وہیں اسی کے در سے سیکھ رہے ہیں، فروعات اسی کے در سے سیکھ رہے ہیں۔ کیا برکات اور کس جو ہے اخلاص کی اس اعلیٰ منزل پر سید الشہداء نے ان مراتب کو طے کر کے عالم انسانیت کو شاہراہ ہدایت کے اوپر فائز کر دیا ہے۔ اور جہاں جہاں پہ کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بیداری کی ضرورت ہے نا، بیدار جب انسان حسین ایک پورا پیغام ہے، جی، ایک پوری مشعل راہ ہے کہ جس کو آپ ساتھ اگر لے کے چلیں تو وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، توحید، معرفت توحید کیا ہے، کہ انسان اپنے خالق کو کس طرح پہچانے، اس کا شکر کس طرح بجا لائے، اس کی تعریف کس طرح، مطلب تعریف اب انسان کیا کرے گا اس کی، کہ اب انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو اس کے بس میں ہے وہ کس انداز سے اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اس خداوند عالم کا شکر بجا لائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت انفارمیٹیو قسم کی جو ہے وہ باتیں ہوئیں کہ اس پورے سفر میں، جو سفر کربلا سے شروع ہوتا ہے، آل رسول جس طرح قید ہو کے چلتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ کے تمام جو مراحل، اس میں زیاد کا دربار ہے، وہاں پر خطبات ہیں، امام زین العابدین کے خطبات ہیں۔ یقیناً ہم نے ان سے کوشش تو، اور ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً کی ہوگی کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں کہ امام کیا پیغام دینا چاہتا ہے، امام اسلام کے پیغام کا پرچار کس طرح کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اسی پیغام میں بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے اور اپنے اللہ کی راہ میں کس طرح جان دینی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یقیناً پروگرام کا ایک محدود
ٹائم ہے. اگلی منزل جو ہے وہ ہم تکریت یا تکریت جس طرح جو شہر کا نام ہے اس کی بات کریں گے. موصل پہ بات ہوئی, شت افراد پہ ہم نے بات کی. اگلی منزلیں جتنی بھی آئیں گی 20, 22, 21 جو بھی منزلیں ہیں, ہر منزل پہ جو جو واقعات پیش آئیں یقیناً ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین ہمارے ویورز ہیں ان کی نالج کے لیے, ان کی خاطر. اور اگر آپ بھی کوئی چیز بہتر جانتے ہیں, آپ نے کہیں مطالعہ کیا ہے کسی چیز کا, تاریخ اسلام کے کسی پیج پہ, کسی ورک پہ اگر کوئی چیز دیکھی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کو شامل کیجیے گا اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ خاص طور پہ ٹائم نکال کے لیے آتے ہیں, کہ ریسرچ کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک. ناظرین کرام, پروگرام کربلا کے بعد میں جیسا کہ آپ نے کہا, آپ کو ہم نے عرض کیا کہ کربلا کے تمام واقعات, کربلا کے بعد کے تمام واقعات کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس میں بات وہی حق کی ہے کہ حق کی فتح ہمیشہ ہوئی ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ تا قیامت چلے گی. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ حق کیا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے, اور حق کی راہ پہ اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ اپنے میزبان رضا چنا آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بے وطن ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام, پروگرام کربلا کے بعد میں میزبان رضا چنا کا سلام قبول کیجیے گا. ناظرین کرام, پروگرام کربلا کے بعد ایک پوری نئی تاریخ, اسلام کی تاریخ کا ایک اہم باب جس پہ ہم پچھلے کئی ہفتے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ان تمام حالات سے پردہ ہٹایا جائے کہ جس میں آل رسول کن مسائل سے گزر کے کربلا سے کوفہ سے شام کا دربار اور واپس مدینہ آئے ہیں. بہت اہم سوالات ہیں, بہت اہم نکات ہیں اس دوران. اس تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جس کے لیے کہا گیا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو واقعی آپ کی روح کو ایک تسکین پہنچتی ہے. بہت سارے سوالات کے جوابات ملتے ہیں. ناظرین کرام, پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے جو مختلف منازل طے کی ہیں اس قافلے نے, اس کاروان حریت نے, اس پہ ہم نے بات کی تھی. آج ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تمام منازل جو کوفہ سے لے کے شام تک ہیں, جہاں آل رسول نے پڑاؤ ڈالا ہے, جن جن جگہوں پہ یا قافلہ رکا ہے, وہاں کے جتنے واقعات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہ بات کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم ہستی